آج ہم ایک اہم موضوع لے کر مولانا غیاث احمد رشادی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور مولانا سے جانتے ہیں کہ آئے دن شہر میں جو قتل کے واقعات ہو رہے ہیں، مولانا اس پر کیا کہیں گے؟ موجودہ دنوں میں جو قتل کے واقعات پیش آ رہے ہیں، یہ شہر کا مسئلہ نہیں بلکہ ملک کا مسئلہ کہہ سکتے ہیں، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ہم کہیں تو ایک عالمی مسئلہ ہے۔ گزشتہ سالوں میں جانوں کی جو قیمت ہوا کرتی تھی، اب وہ قیمت انسانوں کی کم ہوتی جا رہی ہے۔ مادہ پرستی کا دور ہے، مال، دولت، حسن اور کئی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آدمی کسی کی جان لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ایک تو ملک میں آپ جانتے ہیں کہ مذہب کی بنیاد پر بھی قتل ہو رہا ہے، معاملہ انچنگ جیسے ہم کہتے جی ہاں جی ہاں جی، اور وہ ظاہر بات ہے کہ نارتھ میں بھی زیادہ ہے۔ اور جہاں تک یہ جو یہاں شہروں میں راستوں میں ایک وقت وہ تھا کہ قتل ہوتا تھا، ہوتا بھی ہے، جو چھپ کر پلاننگ کے ساتھ ہوتا ہے وہ بھی قتل ہے۔ اب تو علانیہ جو قتل ہو رہے ہیں، یعنی ڈنکے کی چوٹ سب کے سامنے، پوری ٹریفک ہوتی ہے اور بلکہ پولیس بھی ہوتی ہے، ان کی موجودگی میں ہوتی ہے، اور ایسے من ہوتا ہے کہ پولیس بھی بے بس ہے۔ جی مولانا، میں آپ کو پہلے جو ہے آدمی اگر چھوٹا سا بھی گناہ کرتا، چوری کرتا، تب بھی وہ اندھیرے کا انتظار کرتا، جی ہاں، لیکن آج حالات ایسے ہیں کہ وہ بالکل دن دہاڑے کھلے عام، اور اسے روکنے والا بھی کوئی نہیں ہے، اور سب باقی لوگ جو ہے تماشائی ہے۔ جی ہاں جی ہاں ہاں، وہی یہ بہت بڑا المیہ ہے اس وقت کا، کہ پہلے جو ہوتا تھا کوئی قتل ہوتا تو سارے لوگ امڑ پڑتے تھے، روکتے تھے اس کو، اور کوئی تدبیر ہوتی تھی۔ دیکھیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی یہ کام کیا ہے مصالحت کا۔ دو آدمی آپس میں لڑتے ہیں تو ان کے درمیان میں مصالحت ہوتی ہے، ظالم کو ظلم سے روکنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو پیغام دیا وہ یہ تھا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سوال کیا، اللہ کے رسول مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن ظالم کی مدد سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ظالم کی کیسے مدد ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی اچھی تشریح فرمائی کہ ظالم کو ظلم کرنے سے روکنا ظالم کی مدد کرنا ہے، وہ دنیاوی اعتبار سے بھی آخرت کے اعتبار سے بھی، اس لیے کہ ظالم اگر ظلم کرے گا تو ظاہر ہے کہ اس کا خمیازہ انتقامی طور پر خود اس کو بھی بھگتنا ہے دنیا میں بھی، اور پھر مرنے کے بعد تو بھگتنا ہی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو انصاف کرنے والے ہیں۔ جی، قتل کے متعلق نے اسلام میں کیا کہا کہ ایک آدمی کا قتل کیسا ہے؟ قرآن مجید نے تو اس کی صاف وضاحت کی ہے کہ جو کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے نفسا بغیر ظلم، بغیر کسی ظلم کے اور بغیر کسی نے کوئی قتل نہیں کیا، فکأنما قتل الناس جميعا، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی وعید بیان کی ہے کہ اگر اس کے نتیجے پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی شخص کسی ایک آدمی کو قتل کرتا ہے، ومن قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جو کوئی شخص ایک آدمی کو ناحق قتل کرتا ہے، اس نے ایک کو قتل نہیں کیا، اللہ کے پاس اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، پورے لوگوں کو قتل کیا، اور اس حقیقت کو آدمی نہیں سمجھتا۔ اس میں دو فریق کا بھی نقصان ہے، مرنے والے کا بھی نقصان ہے، جی مارنے والے کا بھی نقصان ہے، اور دونوں کے دو گھر بھی جو ہے ان کے گھروں میں غم کی لہر ہے۔ جی ہاں، ایک تو یہ کہ خود مارنے والا اس کا خاندان تباہ ہوتا ہے، اس لیے کہ جس نے قتل کیا قانون تو اس کو قید خانے میں ڈالے گا۔ اب وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں دوسرے کی فیملی کو تباہ کر رہا ہوں، بلکہ وہ خود اپنی فیملی کو تباہ کرتا ہے۔ دونوں ڈوب رہے ہیں، دونوں ڈوب رہے ہیں۔ اور دیکھیے قتل کرتا ہے اور اس کو معلوم بھی ہے کہ میرے اس قتل کے بعد مجھ کو جو ہے قتل کی سزا ملے گی یا قید میں ڈال دیا جائے گا، عمر قید ہوگی، تو وہ یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اس سے میرے بچوں پر کیا اثر پڑے گا، اس کی بیوی پر کیا اثر پڑے گا۔ یہ کسی اور خاندان کو قتل نہیں کر رہا ہے، وہ خود اپنے گھر کو قتل کر رہا ہے، پورے خاندان کو قتل کر رہا ہے، اور سب کی زندگی کو اجیرن کر رہا ہے، اور زندگیوں سے کھیل رہا ہے وہ،
اور پھر دوسری طرف جو مد مقابل ہے اس کی زندگی بھی تباہ ہے. اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتے ہیں کہ ایک آدمی وہ کیسے تیار ہو جاتا ہے کہ اس کو بالکل جان ہی سے مار دے؟ آج کل جو قتل ہو رہے ہیں، جو بظاہر اخبارات میں جو قتل کے واقعات ہم پڑھ رہے ہیں یا سوشل میڈیا میں بھی واقعات آتے ہیں، تو ایک وجہ تو عشق معاشرے کی بات وجوہات ہیں. کیا نامراد عاشق ہوتا ہے یا کسی سے کسی ہو جاتا ہے، اس کے عشق میں کوئی حائل ہوتا ہے، تو یہ چیزیں جو ہے نا اس کا بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، پس منظر ہوتا ہے، اور وہ کہانی بہت عرصے کے بعد جو ہے سامنے آتی ہے. پھر وقت ایک قتل سمجھ میں آتا ہے، لیکن قتل کے پیچھے ایک تو عشق ہے، دوسرے آج کل جو قتل ہو رہے ہیں وہ تو جائیداد کے جھگڑے ہیں. بعض مرتبہ چچا بھتیجے کو قتل کرتا ہے، بھائی کو قتل کرتا ہے. بعض مرتبہ آج کل تو اتنی انسانیت سے حد سے انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے کہ بیٹا اپنے باپ کی وراثت کی حاصل کرنے کے لیے خاموش انداز میں اپنے باپ کو بھی قتل کر سکتا ہے. یہ انتہا ہے. بلکہ بعض نوجوان تو ایسے نالائق قسم کے ہیں کہ باپ کی جائیداد کے لیے باپ کی موت کے منتظر ہیں. کب چلا جائے، جلا جائے تو بہت اچھا ہے، چلو جلدی میں، کب تک سہیں گے اس کو. یہ جو نظریہ ہے یہ مادیت کا بھوت جو سوار ہے، ایک نشہ سوار ہے، پیسے کے لیے کر رہا ہے، عشق معاشرے کی بنیاد پہ ہو رہا ہے. یا بعض لوگ وہ ہوتے ہیں صرف انتقام لینا ہے بس، اور لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم جو ہے بہت زیادہ. اس کے اندر جو ہے کہیں غصہ بھی ایک شامل ہے، تیش ہے، غصہ ہے، اصل غصہ ہی ہے، اصل غصہ ہی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جو تربیت کی تھی، وہ اس تربیت میں یہ عنصر بھی شامل تھا کہ والکاظمین الغیظ، جس جماعت کو سرکار نے تیار کیا، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے تھے وہ، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے. آج ہم جس معاشرے میں ہیں لوگ جو ہے آنکھوں کے گھورنے کو برداشت نہیں کرتے. کبھی کبھی جھگڑے کی وجوہات جو ہے صرف گھورنا ہوتا ہے، گھور دیا تو بالکل جھگڑے، یہاں تک چھوٹی سی چیز ہے جس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے. ٹریفک میں بھی جو واقعات ہوتے ہیں، پہلے دیکھیے، پہلے بھی جو ٹریفک میں حادثات ہوتے تھے، دونوں اترتے تھے، گاڑی کو دیکھتے تھے، نقصان کیا ہو دیکھتے تھے، چلو بھی اتنا دے دو، قصہ ختم ہو جاتا تھا. آج وہ کیفیت نہیں رہی. آج جیسے ہی حادثہ ہوتا ہے، جو طاقتور ہوتا ہے وہ کمزور کو پہلے مارتا ہے، پہلے بالکل ہاتھ اٹھاتا ہوں، پہلے مارتا ہے، پھر اس کے بعد گالیاں دیتا ہے، حد سے گزرتا ہے، اور پوری جو ہے پبلک تماشے میں ہوتی ہے. اس سلسلے میں میری قوم سے یہ اپیل ہے کہ بھئی دیکھیے، حادثات جب وہاں ہوتے ہیں ہم لوگ تماشا دیکھتے ہیں، کمپرومائز کے لیے آگے نہیں بڑھتے، جبکہ مصالحت سنت ہے، مطلب اس میں بالکل انٹرفیرنس لینا چاہیے. اور تماشا حرام ہے، تماشا دیکھنا حرام ہے. تماشا دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ظالم کو شہ دے رہے ہیں کہ آپ اس کو اور ظلم کیجیے، ہم تماشا دیکھیں گے. اور جتنی پبلک زیادہ ہوتی ہے اتنا اس کے اندر پاور آتا ہے. بالکل آتا. یہ بہت بھیانک چیز ہے. اس سلسلے میں الحمدللہ میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ جہاں کہیں اس قسم کے حادثات ہوتے ہیں تو میں تھوڑی سی ٹیکنیک اختیار کرتا ہوں، اس میں تدبیر اختیار کرتا ہوں. میں ملک پیٹی کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، آپ کو معلوم بھی ہو جائے گا، معلوم ہو جائے عوام کو کہ ٹیکنیک کیا ہے. ملک پیٹ کے چوراستے پر ایک مسلمان بوڑھی عورت گزر رہی تھی دہی کی پیکٹ لے کر. ایک غیر مسلم بیچارہ اسکوٹر پر سوار ہو کے آ رہا تھا. اتفاق سے اس کی اسکوٹر کا کلچ وہ دہی کی پیکٹ پہ لگ گیا اور دہی گر گیا، اور بیچارے اسی کے پر گرا جو اسکوٹر والا تھا. یہ منظر جو ہے ایک مسلمان صاحب دیکھ رہے تھے، جو تھوڑا سا لمبے ترنگے آدمی تھے، وہ دیکھ رہے تھے. اور ان کو موقع ملا تو انہوں نے جو ہے جیسے لوگ بولتے نا کنارے لیں، اب وہ اپنے انداز میں بولا تھا کنارے لو. وہ بیچارہ ڈر گیا، سہم گیا، کنارے لیا اور اس کو ڈانٹ رہا تھا. یہ جو مسلمان اس ہندو کو ڈانٹ رہا تھا، دیکھیں یہاں سے ہی فرقہ وارانہ تشدد واقعات پیش آتے ہیں. لگتا ہے کہ ان کے 4 لوگ، جی ہاں، تو 2-4 غیر مسلم بھی دیکھ رہے تھے یہ منظر. تو میں نے فوراً جو ہے ایک تدبیر سوچی. میں سیدھے بڑھیا کے پاس گیا، پوچھا کیا ہوا ماں، خالہ کیا ہوا؟ تو میرا دہی گر گیا. بولا کتنے روپے کا تھا؟ 20 روپے کا تھا. میرا 20 روپے لے لو. وہ 20 روپے لے کر چلی گئی. پھر میں ادھر اسکوٹر والے کے پاس آیا جس کی اسکوٹر کا کلچ سے یہ جو ہے دہی کا پیکٹ پھٹا تھا. میں نے اس سے کہا بھئی تم جاؤ بھائی. میں نے جیسے اس کو جاؤ بھائی بولا تو یہ جو مسلمان صاحب اس کو رکائے ہوئے تھے، کیا مجھ سے کہہ رہے تھے کیا ہوا مل صاحب؟
बोला क्या हुआ, नहीं इनका दही गिर गया ना, बोला 20 रुपए में दे दिया ना बना, तो अब चला गया। तो जाहिर बात है कि 20 रुपए की एक जो है नोट से हम एक फिरका वराना फसाद रोक सकते हैं, एक झगड़ा रोक सकते हैं। मतलब फिर वो 20 रुपए का बीज पड़ेगा, फिर हाँ बिल्कुल बीज पड़ेगा फिर, बिल्कुल। अभी एक वाकया नेलगुंडा चौरास्ते से आगे का हुआ था। एक DCM से गैर मुस्लिम जो है ड्राइवर जा रहा था, एक मुसलमान नौजवान की उसकी गाड़ी को थोड़ी सी लग गया हो, हालांकि कोई ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ, कुछ नहीं, मगर 4-5 नौजवान उस DCM के जो गैर मुस्लिम ड्राइवर है उसको बाहर खींचने की कोशिश करते होता है ना, कभी देखते हैं हादसा होता है तो 4-5 आदमी जमा हो जाते हैं, वो ड्राइवर को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। मैं ये नजर देख रहा था, मैं कार में था पीछे, मैं गाड़ी ठहरा के सीधे गया उधर, मैं एक ही तदबीर किया वहां पर। वो तदबीर ये कि मैं इन नौजवानों को कुछ नहीं बोला, इनको अगर बोलूंगा तो इनका और जोश बढ़ता है, प्रेशर हम देते हैं और बैटरी इन्वर्टर से जो करंट में आ जाता हो। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं ड्राइवर को लिया नंबर पे, डांटना शुरू किया मैं ड्राइवर को, दिमाग खराब और गाड़ी चलाने नहीं है तो क्यों चलाते हैं, ऐसा कैसा लगा देते, तो जाओ बोल दिया, वो जाओ बोलते ही चला गया। अब ये जो नौजवान थे वो मेरे इस पर क्या मौलवी साहब क्या, मतलब मैं ऐसे ही करता हूँ भाई, डांटना था मैं उसको डांट दिया। सही सही। तो इस किस्म के बहुत सी चीजें जो है हमारे जो लोग हैं तो मसाइल को आसानी से हल करना नहीं चाहते, कर सकते हैं, करते नहीं है, करना नहीं चाहते। देखिए आजकल देखिए आप सलम इलाकों के अंदर, बिलखुसूस बड़े अफसोस की बात है कि हमारे मुसलमानों के इलाकों के अंदर छोटी सी एक बात पे दिन भर झगड़ा होता है, बाड़े में है सिर्फ उसने लाइट जो है नहीं लगाया, अब एक चीज को लिया और उस पर झगड़ा शुरू, और इतनी गालियां कचरे को लेकर, बस कचरे को लेकर होता है छोटी। इसमें जो है असल बात क्या है, हुकूक की अदायगी है असल मसला। झगड़ा जो होता है, मारपीट जो होती है, या आगे चल के कत्ल गिरी तक जो बात पहुंचती है, एक दूसरे के हक को पहचाने। हम मुआशरती जिंदगी को जानते नहीं, हमारे अंदर वो दीनदारी नहीं आई जो माशरती जिंदगी वाली है। हमने दीनदारी का मतलब कुरान शरीफ पढ़ना, तिलावत करना, तस्बीह करना, सिर्फ नमाज पढ़ ली है तो दीनदार हो गए। दीनदारी का ताल्लुक सिर्फ नमाज से नहीं है, दीनदारी का ताल्लुक सिर्फ मस्जिद से नहीं है, इबादत से नहीं है, सिर्फ इबादत से नहीं है। हुकूकुल्लाह है वो अपनी जगह, हुकूकुल्लाह के साथ हुकूकुल इबादत भी। हम अपने पड़ोसियों के साथ कैसे हैं, मुसलमान नहीं है, पड़ोसी के दरमियान में मुसलमान नहीं है, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुसलमान वो है जिसकी शरारत से उसका पड़ोसी महफूज है। क्या बात, अब जिस वो है बिल्कुल, लेकिन जिसका अल्लाह के नबी ने कसम खाकर फरमाया वल्लाहि ला युमिन, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है। कौन, साहबा ने पूछा, फरमाया कि जिसकी शरारतों से उसका पड़ोसी महफूज नहीं है। आज कितने पड़ोसी हैं हमारे से महफूज नहीं है। हम अपने घर की दीवार बना रहे हैं, खिड़की ऐसी जगह बना रहे हैं जिसके पड़ोसी नहीं चाहता, रातों में हम जो है ना आवाजें कर रहे हैं, लोगों की नींद खराब कर रहे हैं, बीमारों के कर रहे हैं, कितने हालात आज। ये चीजें हैं, छोटी छोटी चीजों जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें, इनको अपनी अमली जिंदगी के अंदर लाएं तो इससे बहुत कुछ बच सकता है। आज का जो मौजूद लेकर जो हम आए थे आपके पास जी, कि नौजवानों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो किस तरह खासतौर पे एक एक्सट्रीम स्टेप लेकर जो कत्ल तक पहुंचते हैं। जी हाँ, उसका कुछ भी हल निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है। किसी ने गाली दी उसका हल है, किसी ने आपका माली नुकसान किया उसका हल है। देखिए, लेकिन आप आगे बढ़कर कत्ल तक पहुंच जाना, हम देखिए बुराई का बदला उससे बड़ी बुराई के साथ लेने के आदी हो गए। जी जी जी, कहीं वो जो आम मुहावरा है कि ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया इदफा बिल्लती हिय अहसन इदल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। तुम बुराई का बदला भलाई से दो। क्या बात, अगर तुम बुराई का बदला भलाई से दोगे तो वो दुश्मन जिसके और तुम्हारे दरमियान में दुश्मनी है वो गहरी दोस्ती में बदल जाएगी। आज हम उसको बदलने के लिए तैयार नहीं है, और मतलब माफी और दरगुजर का तो कोई सवाल नहीं आज है नहीं। माफी और दरगुजर सबसे बड़ी चीज ये कि अनतअफ़ु अक़रबु लित्तक़वा, तुम्हारा माफ कर देना आपस में एक दूसरे को, ये तक़वे के ज्यादा करीब है। क्या बात, हम ये समझते हैं कि हमारा गुस्सा अगर पूरा निकल गया तो हम अपने आप को पहलवान समझते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहलवान वो नहीं है जो सामने वाले को पिछाड़ दे, पहलवान वो है जो अपने आप को काबू में कर ले, अपने अंदर जब्त आना चाहिए। आज का जो नौजवान तबका है ये इस सिलसिले में बिल्कुल बेतरबियत है, बिल्कुल। अब देखते हैं कि गाड़ियां चला रहे हैं,
टू व्हीलर गाड़ी है, एक व्हीलर पे चल रही है जवान, बस एक व्हीलर पे जाता है, वो खुद एक व्हीलर वाला हो जाता है बाद में चल के, इसलिए कि एक टांग उसकी टूट जाती है, होता है, दवाखाने में पड़े हुए रहते लोग। मेरे बाजू एक गैर मुस्लिम वो बोल रहा है उसको कि इसको चलाना है तो वैसी जगह चलाए अपना। जी 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 जी। तो क्यों हो रहा है ये? हम क्या नक्शा पेश कर रहे हैं इनके सामने? आपके जो समाजी काम है जी, उसके अंदर नौजवानों को कोई तरबियती कैंप्स वगैरह भी हो रहेगा? तरबियती कैंप मुस्तकिल तो नहीं है, लेकिन जहां भी हमारे प्रोग्राम होते हैं जी जी। हम यही नौजवानों को तरगीब देते कि वो लोग जो है अपने अखलाक का मुजाहरा करें। बिल्कुल। हमारा दीन मस्जिद के अंदर वाला दीन नहीं है, सही। हमारा दीन रास्ते में भी पेश करना है, बाजार में भी पेश करना है, और अगर हमारे अखलाक ऊंचे हो गए तो फिर ये जो नफरतों का माहौल, तासुब का माहौल है वो खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। इसी पैगाम के साथ मौलाना गयास अहमद रशादी साहब से रुखसत लेते हैं। जज़ाकल्लाह। अपने इस चीज को कवर किया, अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए।